میرے محترم اور میرے دوستوں بزرگوں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیاتوں میں پچھلے جمعہ کو بھی چلا، آج بھی میرے دوستوں سورۃ الحشر کی آخری آیات کی فضیلت Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم اور میرے دوستوں بزرگوں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیاتوں میں پچھلے جمعہ کو بھی چلا، آج بھی میرے دوستوں سورۃ الحشر کی آخری آیات کی فضیلت اور اللہ کی معرفت، توحید خدابندی، علم غیب جو خاصہ خدابندی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، پھر میرے دوستوں اللہ وحدہ لا شریک لہ، مزید اللہ رب العزت نے صفات الہیہ اور اللہ کی اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور آخری فضائل آیات، آخری یعنی ان تینوں آیاتوں کی فضیلت کے متعلق آج بات ہوئی۔ میرے دوستوں، معرفت الہی، اللہ رب العزت اپنے کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والا خود ہی اللہ رب العزت ہے۔ مفسرین کرام اس بات کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ انسان سعادت مند یا نیکبخت اس وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت نظری، عقلی اور قوت عملی بھی صحیح، قوت نظری، قوت عقلی اور قوت عملی بالکل صحیح ہو۔ اس کی بغیر انسان کو سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قوت نظری اس وقت صحیح ہوتی ہے جب انسان اپنے پروردگار کو پہچاننے اور اس کی توحید کو ماننے لگے۔ جس شخص کی قوت عقلی صحیح نہیں ہے وہ بربخت ہوگا۔ اب میرے دوستوں، اس لیے اللہ نے سورہ کی آخر میں اپنی عظمت اور صفات، اپنے عظمت اور صفات کا ذکر کیا، اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ یہ توحید خدا بندی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستحق عبادت ہونے کے لیے بعض صفات کا ہونا
بعض صفات کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. مثلا عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو اور جو ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت دائم و قائم ہے. اور سب سے پہلے نمبر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے یہاں الوہیت کی کہ اللہ وہ پورے کائنات کی پیدا کرنے والا ہر چیز کی خالق اور خود ہی کسی کا پیدا کرتا نہ ہو پھر وہ رب یعنی اس میں صفات اور ربوبیت بھی پائی جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو کہ تدبیر کی چوتھی صفت تدبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہو اس سے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو. ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. پوری کائنات کو پیدا کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ خالق کل شیء وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس صفت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذہب والے تسلیم کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس میں الوہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہے. اس کی سوا سارے مخلوق عاجز ہے سب محتاج ہے اور اس کی در کی سوالی ہے. لہذا مستحق عبادت تو یہی اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ. اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے علم الغیب یعنی وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کو جاننے والا ہے. اور لفظ غیب مخلوق کے اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تمام تر چیزوں کے علم رکھتے ہیں. وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے. وہ اللہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ علم الغیب ہے. اللہ الغیوب وہ ستار العیوب غفار الذنوب ہے. اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے. کوئی چیز اللہ کے لیے پوشیدہ نہیں بلے 7 طبقے زمین کے نیچے کیوں نہ ہو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. انسان کے اپنے دلوں کے راز کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ رب العزت کے میرے دوستوں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وہ تمام تر چیزوں کو اپنے ہدا کر لی ہے. وہ مختار کل ہے. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ کی ذات تمام چیزوں کے علم رکھتے ہیں کوئی ظاہری ہو یا باطنی سب چیزیں اللہ کی سامنے ظاہر ہے. کوئی چیز چھپے ہوئے نہیں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھی ہر چیز زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. فرشتے ہو یا جنات انسان ہو یا عالم بلا کی کوئی مخلوق کوئی بھی غائب دان نہیں. انسان ہو یا جن میرے دوستوں فرشتے ہو یا عالم بلا کی کوئی اور مخلوق کوئی بھی غائب دان نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو علام الغیوب. اس کے علاوہ بے شمار ایسے ایسے جو انسان کی عقل یا اس کی نگاہ میں نہیں آتے مگر پروردگار کے علم محیط سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. وہ اللہ تمام تر چیزوں کو احاطہ کرتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ
میرے دوستو تمام تر چیزیں اللہ نے احاطہ کر لی. اب محسوسات اور غیر محسوسات، مادی اور غیر مادی اشیاء، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے. اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کو وہ جاننے والا ہے. تو اللہ کی صفات کاملہ، وہ الرحمن، وہ اللہ مہربانی کرنے والے نہایت مہربان ہے. اب نہایت مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا کرشمہ ہے کہ اس نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمایا، پھر آخر میں قرآن کریم نازل کر کے اس سے قیامت تک کے لیے قابل عمل بنا دی. پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت بند کر دیا. اس نے سعادت مندی کی حصول کے تمام اسباب مہیا کیے، سعادت مندی کی حصول کے تمام تر اسباب مہیا کر دی ہے. پھر اگر خود انسانی ان سے استفادہ حاصل نہ کرے تو اس کی اپنے بدبختی ہے. اللہ نے تو تمام تر چیزیں اللہ نے اس کے لیے مہیا کر دی ہے. وہ اللہ کی ذات الرحیم، نہایت رحم والے ہیں. وہ اپنے صفات رحمیت کی وجہ سے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. اور اس جملے کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ معبود حق صرف اللہ کی ذات ہے. ان صفات کے حامل کوئی دوسری ذات نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، اس کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرے دوستوں ان صفات کے حامل کوئی دوسری ذات نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق اس کی سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کی بغیر نجات کا دروازہ ہی بند ہے. اس توحید کی بغیر انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے، نہ نجات حاصل ہو سکتا ہے. نہ انسان کمال درجہ تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی نجات وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس کی بغیر نجات کا دروازہ بند. اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ملک بھی ہے، یعنی بادشاہ، جو اللہ رب العزت دوسری جگہ میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام ملکیت کی مالک وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تنہا ہے، جو تمام کائنات کی خالق اور مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے. وہی اللہ کی ذات ہے. میرے دوستوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ ان سے بادشاہ ہے. حقیقی بادشاہت اسی کی ہے. دنیا کی جتنی بادشاہت ہے میرے دوستوں وہ ناپائیدار ہے، مگر جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی اپنے بادشاہت کو چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ اللہ کے سامنے اکڑ جاتی ہیں، اللہ کے سامنے اکڑ جاتی ہیں. میرے دوستوں آپ دیکھو بخت نصر پوری دنیا کی بادشاہ اللہ کے سامنے اکڑ ہے. نمرود جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کی، اللہ نے پوری دنیا کی اس کو بادشاہ بنایا، اس نے بھی اللہ کے سامنے اکڑ ہے. اور جس کو اللہ بادشاہ عطا فرماتی وہ اللہ کے ذکر کو اور اللہ کو بھلا دیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَكُونُوا مت ہو ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے اللہ کو فراموش کر دیا. اور تم نے اگر اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ تمہیں بھی فراموش کر دے گا.
फांसाहुम, अल्लाह को तुम बुला दोगे, अल्लाह भी तुम्हें बुला देगा। और जिन लोगों ने अल्लाह को बुला दी है वो हकीकत में क्या है? फासिक है। तो जब इंसान को बादशाहत मिल जाती है, वो किसी भी मुल्क की वजीर आजम हो जाए या बादशाह बन जाए, वो अपने सामने किसी को नहीं समझते, अल्लाह के सामने अकड़ जाते। मगर सब मेरे दोस्तों जो अल्लाह की याद भी करते हैं, अल्लाह के जिक्र भी करते हैं, कुछ है जिनके अंदर अकड़ खत्म नहीं होते हैं। अब वो फिर अपने बादशाहत में कायम व दायम रहने की कोशिश करते हैं, अपने बाद अपने औलादों को, फिर अपने पोता पोतियों को, अपना पोता पोतियों को एक के बाद दीगर बादशाह वो अपने ही खंडन में रखने की कोशिश करता है। मगर वो अल्लाह ने फरमाया तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, वो अल्लाह जिसको चाहे उसको बादशाह अता फरमाते और जिसे चाहे उससे बादशाहत को छीन लेते हैं। पिछले जुमा को मैंने बता दी। और ये बात मेरे दोस्तों हर मुल्क की वजीर आजम जब उनकी अपने बादशाह खत्म हो जाती है तो फिर वो बोल पड़ते हैं कि भाई मुझे निकाला क्यों और मुझे किसने निकाल दी। मगर उसको अल्लाह की ऊपर नहीं होता है कि वह मुझे निकालने वाला जिसने कलमा जिसने कलमा पढ़ ली कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कि माबूद अल्लाह की सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो इसको असल जो कलमा की मकसद है, जो इस कलमा को बना है और जो ईमान लेकर आया, उसको ये यकीन होना चाहिए कि किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, गैर से ना होने का यकीन, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका के अंदर कामयाबी, गैर के तरीका के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन उसकी दिलों में आ जाना चाहिए। वही सच्चे मुसलमान और सच्चे मोमिन है। फिर अगर कहे कि भाई मुझे किसने निकाला, मुझे क्यों निकाल दिया, तो भाई उसके ईमान कहां तक है आप देख लो कि भाई निकालने वाले कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह ने फरमा दी तो तुम मन का मंतशा, उसके अल्लाह की पर यकीन नहीं है कि मुझे निकालने वाले अल्लाह की जात है। आज तुम्हारे बादशाह है, बादशाहत है, कल तुम्हारे को जो है चुरंगी को फकीर बना दे, वो अल्लाह की हाथ में है। मेरे दोस्तों तुम्हारी अख्तियार में नहीं है। मुख्तारे कुल कौन है? अल्लाह की जात है। मुख्तारे कुल अल्लाह की जात है। वही तमाम तर चीजों का अहता कर ली है। सब कुछ वो जानती है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या राज और क्या भेद है, अल्लाह की इल्म में। अब मेरे दोस्तों अल्लाह की सिफातों में से एक सिफात बादशाहत की बात फरमाया वो अल कुद्दूस है। मेरे दोस्तों अल मलिकुल कुद्दूस यानी तमाम तर आयत से पाक पकीज़ा, तमाम नकाइस से पाक है। अल्लाह की जात तमाम तर नकाइस से पाक है, जो हर किस्म की नफ्स से वो अल्लाह की जात पाक है। फिर बोला सलाम, यानी वो अल्लाह की जात सलामती वाले भी है, यानी कायम और दायम है। वो हमेशा कायम और दायम है और वो दूसरों को सलामती अता करता है और सलामती में रखता है। अल मुमिन, अल्लाह की जात अमन देने वाला। मेरे दोस्तों किसी की ताकत है कि अमन दे? नहीं। अमन देने वाली जात किसकी है? वो अल्लाह की जात है। अल मुमिन तो उसकी सिफातों में से एक सिफात है मेरे दोस्तों। फिर अमन देने वाला, फिर तस्दीक करने वाला है। वो अपने नबियों और ईमानदारों की ईमान की तस्दीक करता है, नबियों और ईमानदारों के ईमान की तस्दीक करता है। फिर मेरे दोस्तों इसी तरीके से आप देख लो, जो बैतुल्लाह की चारों तरफ कबूतर, कई कबूतर चौक भी नजर आती हैं। मैंने पिछले जुमा को भी बताया मेरे दोस्तों, आप एहराम पहनकर उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आमन देने वाला कौन है भाई? अल्लाह की जात है। तुमने एहराम पहन ली, एहराम पहनने के बाद अब तुम्हारे ये अख्तियार नहीं है कि तुम उसको छेड़छाड़ कर दो। हाँ, तुम दाना उठा के तो उसको दे सकते हो, मगर उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते हो, उसको पकड़ नहीं सकते हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अमन देने वाला कौन है? अल्लाह की जात है। अब इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफातों में से एक सिफात अल मुहैमिन,
یعنی وہ صفت جو ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے. تمہاری نگرانی کون کرتا بھائی؟ اللہ کی ذات کرتا ہے. میرے دوستوں وہ اللہ کی ذات تمہاری حفاظت کرنے والی اور تمہاری نگرانی بھی کرتا ہے. تم اس کی حفاظت پر، اللہ رب العزت تمہیں اس کی حفاظت پہ رکھتا ہے. العزیز، زبردست اور کمال قدرت کا مالک ہے اللہ کی ذات. الجبار، جس کا معنی ہے دباؤ ڈالنے والا نہ اور تلافی کرنے والا. وہ جس پر چاہتا ہے نہ میرے دوستوں کہ دباؤ ڈالتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے تلافی کر دیتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں؟ وہ جو مختار کل ہے، وہ جو مختار کل ہے، اللہ کی مرضی ہے میرے دوستوں. پھر فرما دی میرے دوستوں کہ انسان دعا کرتا ہے مولا کریم وجبرنی، یعنی میرے شائستگی، میرے شکستگی کی تلافی فرما دی اور میری کمزوریوں کو دور فرما. اس معبود برحق کی ایک صفت المتکبر. المتکبر یعنی ساری بڑائی اسی کی شان کے لائق ہے، جبکہ سارے مخلوق دربندہ اور عاجز ہے. تکبر، بڑائی اور عظمت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے میرے دوستوں. اللہ کی سزاوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا عظمت میری چادر ہے، عظمت میری چادر ہے اور کبرائی میرے تہبند ہے. جو ان کو اوڑھنا چاہے گا میں اس کو ذل خوار کر دوں گا. تو لہذا تکبری کرنا چھوڑ دو، بڑائی کرنا چھوڑ دو. تم عاجز ہو، عاجز ہو کر رہو. تم محتاج ہو، محتاج بن کر رہو. اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں جو عاجز نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے. پورے کائنات کی تمام تر لوگ کیا ہے؟ محتاج ہے. وہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے جو غنی ہے. اسی کی ذات ہے جو متکبر ہے. تمام تر عظمت اسی کی ہاتھ میں ہے. وہی عظمت والے رب ہے. اسی کی سامنے تکبری مت کرو. اور اگر تم نے یہ کوشش کی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عظمت میری چادر ہے اور کبریائی میرے تہبند ہے، کہ اگر تم اڑنا چاہو گے اس کو تو میں تمہیں ذل و خوار کر دوں گا. اڑنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر تم نے تکبری اختیار کیا، غروریت، بڑائی، کیا ہم سے بڑے کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں آگے فرما رہے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، کہ وہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو اس کا شریک بناتی ہو. بعض لوگ میرے دوستوں مثلا مجوسی ہے نہ یا ثانوی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بناتی ہے اور دو یا زیادہ خداؤں کو تسلیم کرتی ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس کا ہے، یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں. میرے دوستوں اب مطلب کیا ہے کہ اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے. پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہے سب کو معلوم ہے کہ اللہ وہ اکیلا تنے تنا ہے، کہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. لیکن پیچھے آ کر وہ کوئی شرک شروع کر دیتے ہیں. کوئی سورج کو اپنے رب بنا لیتے ہیں، کوئی چاند کو اپنے رب بنا لیتے ہیں، کوئی اپنے گائے کو اپنے رب بنا لیتے ہیں، کوئی ستارہ اور کواکب کو، کچھ درختوں کو، تاکہ یہ وہاں تک پہنچانے والے. یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا ہے تو تاکہ یہ ہمیں وہاں تک پہنچائے گا. کہاں تک؟ اللہ رب العزت تک، جو ہمارے خالص رب ہے، جو ہمارے خالق اور مالک ہے، جو ہمارے رازق ہے، جو مختار کل ہے، وہاں تک پہنچانے والے اور دو تین رب بنا لیتے ہیں. جو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے میرے دوستوں کسی رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ اللہ خالق اور مالک ہے. وہی اللہ ہے جو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہی اللہ ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وہی اللہ خالق اور مالک ہے جس نے فرمایا ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. وہی اللہ ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
وہی اللہ خالق اور مالک ہے، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں مشرق کے رب، دونوں مغرب کی جو ہے نا رب، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمَنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ وہی خالق اور مالک ہے جس نے میرے دوستوں انسانوں کو وہ عقل عطا فرمایا جس کی ذریعے سے وہ بڑے بڑے سمندری بھیڑے کو لا کر سمندر کے اندر قائم کر دیتا ہے بمنزلہ پہاڑ کی۔ میرے دوستوں پھر فرمایا اللہ نے کہ تم تینوں میرے کون کون سی نعمت کو جھٹاؤ گے؟ اسی سمندروں کو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ہی سمندر کے اندر ایک طرف کھارا دوسری طرف میٹھا پانی قائم کر دی، لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، دونوں کی اختیار نہیں ہے۔ اصل اختیار کس کی ہے؟ وہ مختار کل کی۔ کس کی ہے بھائی؟ مختار کل کی۔ جو ساری چیزوں کی اختیار رکھنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات جو خالق اور مالک ہے، وہ اللہ کی ذات جو سارے جہان کے پرورش کرنے والے رب العالمین ہے۔ تو اسی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مدد مانگو۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ دکھا دو، ان لوگوں کے راہ جن لوگوں کی طرح آپ نے بھرپور انعامات عطا فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن کے جو لوگ گمراہ اور تباہ ہو چکے ہیں، جو دلالت پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ کی صفاتوں میں سے یہ ایک صفات میرے دوستوں دیکھیں، فرمایا وہ اللہ الخالق، وہ اللہ پورے کائنات کی پیدا کرنے والا، الباری بنانے والے، المصور تصویر کھینچنے والے، ماں کی پیٹ میں اللہ اکبر ایک قطرہ نطفے کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے، جو تم اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہو، کپڑے میں لگنے سے جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جس سے تم دل کی نظر سے دیکھتے ہو، اسی ایک قطرے نطفہ سے اللہ نے تمہیں بنا دی، پھر اسی ماں کی پیٹ کے اندر تمہارے صورتیں بنا دی، تمہارے تصویریں بنا دی، کتنی حسین اور کتنی خوبصورت۔ کیا ناک کی نمونہ دیکھ لو، آنکھ کی نمونہ دیکھ لو میرے دوستو، کان کی نمونہ دیکھ لو، اپنا سر کی نمونہ دیکھ لو، اپنا منہ کی نمونہ دیکھ لو، پھر اپنی بال کے اندر، سر کے اندر کتنی سارے بال، ہزاروں لاکھوں بال تمہارے جسم کے اندر، تمہارے سر کے اندر، پھر میرے دوستوں آنکھوں کے اوپر اس کی آبروں کو دیکھ لو کس انداز سے تمہیں بنا دی ہے۔ تصویر المصور، وہ تصویر بنانے والے، کیا حسین اور خوبصورت، کیا یوسف علیہ السلام کی جیسے اللہ اکبر حسین و خوبصورت، جس کی پیچھے عورتیں جنونیت کے اندر آ کر میرے دوستوں جنونیت میں مبتلا ہو گئی اور شکل کی طرف دیکھتے ہوئے میرے دوستوں سیو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اسی کی حسین اور اسی کی خوبصورتی کو دیکھتے کہ حسن جمال اللہ نے بنایا، پھر اس سے اللہ رب العزت بڑھ کر اس سے حسن و جمال عطا کی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے دوستوں جب پیدا ہوا اللہ کے رسول نے، ان کی میرے دوستوں بغیر نام کٹے ہوئے، میرے ختنہ کیے ہوئے، میرے دوستوں دوسرے بچے جب پیدا ہوتے ہیں گندگی لے کر دنیا میں آتے ہیں، تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں بغیر کسی گندگی کے دنیا کے اندر تشریف لائے، ختنے کیے ہوئے، اور پھر پاک پاکیزہ ہو کر میرے دوستوں اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب ابو طالب دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اتنے حسین و جمال، حسن جمال والے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جب ابو لہب دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی اتنے حسن و جمال والے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھا، میرے دوستوں عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ اتنی حسین اور جمیل بچہ میں نے کبھی زندگی میں، جب جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر تشریف لاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اتنی حسین اور جمال، یا اللہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، میں نے تو اس کائنات کے اندر کہیں بھی ایسے بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل امین سن لو، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جیسا میں نے بنایا وہ جیسا ہی ختم کر دی، اس کی بات اتنی حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں بنا سکتے ہیں، اس کی جس جانچہ میں بنایا وہ جانچہ ہی ختم کر دی،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने हसीन और जमील बना कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भेजे। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह की जात क्या है भाई? अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाले। मगर इस कायनात के अंदर मेरे दोस्तों, तुम अपने शक्ल को कैसे कैसे बना लेते हो। मेरे दोस्तों, एक काले है मगर अल्लाह ने उसके अंदर जो जमाल, उसके अंदर मेरे दोस्तों जो सूरत बनाई है वो भी एक खूबसूरत है। उसके अंदर काले तो है लेकिन उसके अंदर भी एक हुस्न और जमाल होती है, और गोरे हैं उसके अंदर भी एक किस्म के हुस्न और जमाल है। मेरे दोस्तों, आप इसी तरीके से आपकी 10 बच्चे हैं, किसी का शक्ल कैसे है, किसी का शक्ल कैसे है और किसी का शक्ल कैसे है, और उसमें से एक ऐसी है जो हसीन और जमील होती है। मेरे दोस्तों, वो किसके अख्तियार में? अल्लाह के अख्तियार में है और किसी के अख्तियार में नहीं है। अब दुनिया वाले भी अपने कमाल ही दिखाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाले एक काले हैं बिल्कुल, जो चिराग से भी नजर नहीं आती है। लेकिन अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने उसको इतना काला क्यों बनाया? और वो भी अल्लाह की हिकमत है, भाई अल्लाह ने इसको गोरे क्यों बनाया? अल्लाह के अंदर अल्लाह ने ये हिकमत अल्लाह के दरमियान या रब्बुल इज्जत अल्लाह ने उसको हसीन और जमील क्यों बनाया, इतने गोरे क्यों बनाया और इतने काले क्यों बनाया? इसमें तो कुछ जरूर मुस्तहद है ना भाई। लेकिन दुनिया वाले उसको गोरे बना के उस लोगों के सामने पेश कर देते हैं। रात को गोरे नजर आती है और सुबह के धुले हुए दिसंबर सारे खत्म, और फिर खत्म होने के बाद क्या नजर आता है? भाई काले हैं। तो ये क्या हुआ? तो किस चीज की कमाल? बोले ये दिसंबर ब्यूटी पार्लर की कमाल है। रब ने जो हकीकत बनाकर भेजे हैं, लेकिन उसने उसमें मुदाखलत की कोशिश की है, और जैसे पानी से धोई उसकी अपने असली शक्ल नजर आ गई। ये ब्यूटी पार्लर की कमाल दिखा दी है। अब देखो तो वो क्या है भाई? अल्लाह की जात मुसव्वर है। फिर फरमाया वलाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन भाले नाम है, अल्लाह के 99 नाम। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ 18 अपने हाथों के अंदर, इसी दूसरे हाथ के अंदर 88। मेरे दोस्तों कितना है? 88 कितना हो गया? 99 नाम अल्लाह की तुम्हारे हाथों के अंदर अल्लाह ने उसकी शक्ल और सूरत बना दी है। फिर फरमाते हैं जो शख्स उनकी नामों को याद करेगा ज़बानी, मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी नंबर मेरे दोस्तों फरमाया सूरतुल हशर की आखिरी 2-3 आयात है, इसकी फजीलत मैंने पिछले जुमा को नहीं बताया, तो आज मेरे दोस्तों सुन लें कि सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयात वो अल्लाहुल्लज़ी से लेकर युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम तक। मेरे दोस्तों, जो शख्स सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयात सुबह और शाम यानी सुबह फजर के बाद और शाम को मगरिब की नमाज के बाद, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मेरे दोस्तों, क्या 3 मरतबा पढ़कर फिर हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, सिर्फ इस 3 आयात को 1 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाते हैं उसकी दुआएं के लिए। उसको दुआ करने के लिए 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देते हैं। अगर उसने सुबह को पढ़ ली, मगरिब से पहले वह इंतकाल हो गई, रब्बुल इज्जत उसको शहीद का दर्जा अता फरमाते हैं, शहीद का दर्जा अता फरमाते हैं। मगरिब की बाद अगर इसने ये 3 आयतें पढ़ ली सुबह फजर तक, मेरे दोस्तों उसके लिए 70,000 फरिश्ता दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमा दी, 70,000 फरिश्तों को उसके लिए दुआएं करते हैं। अगर वो इंतकाल हो गए ना मगरिब से लेकर फजर तक, तो वो दर्जाए शहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता फरमाते हैं। 2 चीजें मेरे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 10 मरतबा पढ़ लो मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद हुवल्लाहुल्लज़ी सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयात आप पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शहीद का दर्जा अता फरमा देंगे, जहन्नम की दर्दनाक अज़ाब से नजात अता फरमा देंगे, और 70,000 फरिश्तों को आपके लिए दुआ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है, इतनी लंबी नहीं है, बहुत ही मुख्तसर है। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कितनी आसान लफ्ज है, सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार,
صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، اور پھر اس کی بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات جن لوگوں کو یاد نہیں ہے کم از کم آپ سیکھ لیا کریں، اس کو زبانی یاد کر لیا کریں، یا اپنے گھر میں بچے پڑے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو بول دو بیٹا آخری 3 آیات پڑھ کے ذرا سنا دو، آپ نے سن لیا، آپ کو ثواب مکمل مل گئے۔ تو میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ سورۃ مبارک کے آخری 3 آیات بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صبح شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اس کی بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو دعاؤں کے لیے مقرر فرما دیں گے، اور اگر اس کی درمیان وہ انتقال اس کی اگر ہو جائے تو رب العالمین اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب